بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو سیکنڈ ایئر کلاس میں آنے کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اردو کا ہمارا لیکچر ہے۔ میں نصر اللہ پتافی آپ کو اردو کے گرامر میں رموز اوقاف پڑھانے لگا ہوں۔ رموز اوقاف کی تعریف اور مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ پہلے تو رموز جمع ہے، اس کا واحد ہے رمز، جس کے معنی ہیں اشارات، علامات یا نشانات، اور یہ تینوں معنی جدید اردو لغت اور فیروز لغات میں لکھے ہوئے ہیں۔ اوقاف قواعد کے اعتبار سے جمع ہے، اس کا واحد وقف ہے، جس کے معنی ہیں ٹھہراؤ، توقف، کھڑا ہونا، رکنا یا ٹھہرنا۔ جدید اردو لغات، فیروز اللغات اور اظہر اللغات، اردو کی یہ مشہور 3 ڈکشنریاں ہیں، ان میں وقف یا اوقاف کے یہی معنی درج ہیں۔ اب آتے ہیں رموز اوقاف کے لفظی معنی کی طرف۔ تو اس کے معنی ہیں رکنے کی علامت، اشاروں پر ٹھہرنا یا علامات کے ذریعے رکنا۔ یہ رموز اوقاف کے لفظی معنی ہیں۔ اصطلاح میں رموز اوقاف سے مراد ایسی علامات ہیں جو تحریر میں ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی لفظ کو دوسرے لفظ سے الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اب رموز اوقاف میں جو ہمارے سلیبس میں سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے سکتہ۔ سکتہ اسے وقف خفیف بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے جسے آپ انگلش میں کوما کہتے ہیں، اردو میں اسے سکتہ کہا جاتا ہے۔ سکتہ کی علامت سب سے مختصر وقفے یا ٹھہراؤ کے لیے آتی ہے۔ جس جملے میں یہ علامت استعمال ہو وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑتا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہی سکتہ کہلاتا ہے۔ اگر کسی جملے میں 3 یا 3 سے زیادہ نام آ رہے ہوں تو ہر ایک نام کے بعد سکتہ کی علامت لگائی جائے گی۔ دوسرا اور آخری 2 ناموں کے درمیان اور کا لفظ استعمال ہوگا۔ مترادفات اور ہم رتبہ الفاظ کے جوڑوں کے درمیان بھی یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسا کہ 3 یا 3 سے زیادہ نام آئیں گے، نیچے آپ کو مثال نظر آ رہی ہوگی کہ احمد، اکرم، علی اور عمیر دوست ہیں۔ اب دیکھیں، احمد کے بعد بھی سکتہ کی علامت استعمال کی گئی، اکرم کے بعد بھی سکتہ کی علامت استعمال کی گئی، علی اور عمیر آخری 2 کے درمیان اور کا لفظ لگایا گیا ہے یا استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس کی دوسری مثال ہے ملتان، ساہیوال، لاہور اور وہاڑی صوبہ پنجاب میں ہیں۔ تو دیکھیں، ملتان کے بعد آپ کو سکتہ کی علامت نظر آ رہی ہے، ساہیوال کے بعد بھی سکتہ کی علامت لگائی گئی، لاہور اور وہاڑی آخری 2 شہروں کے جو نام ہیں ان کے درمیان اور کی علامت لگائی گئی ہے۔ یہاں پر اردو قواعد کے اعتبار سے سکتہ کی علامت استعمال نہیں کی جا سکتی تھی۔ سکتہ کے بعد دوسری چیز وہ ہے وقفہ۔ تو قواعد میں وقفہ یا اسے نصف وقف بھی کہتے ہیں، اور اس کی علامت آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہ اوپر ایک الٹا کوما اور اس کے نیچے ایک نقطہ یا ڈاٹ لگایا جاتا ہے۔ اسے انگلش میں سیمی کولن کہتے ہیں، اور اردو میں اسے وقفہ کے نام سے لکھا یا پکارا جاتا ہے۔ اس کی تعریف یوں ہے کہ جب سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ کی ضرورت ہو تو وقفے کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اور کہاں استعمال ہوتی ہے آگے دیکھتے ہیں کہ طویل جملوں کے اجزاء کے درمیان رابطہ قائم رکھنے کے لیے بھی وقفہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جملوں کے حصوں پر زور دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر لاہور پنجاب کا، کراچی سندھ کا، کوئٹہ بلوچستان کا، پشاور خیبر پختونخوا کا اور مظفر آباد آزاد کشمیر کا دارالحکومت ہے۔ اب دیکھیں اس مثال میں لاہور پنجاب کا، اس بات پر زور دینا تھا کہ لاہور پنجاب کا دارالحکومت ہے، اس کے فوراً بعد ہم نے وقفہ کی علامت استعمال کی۔ کراچی سندھ کا دارالحکومت ہے تو اس کے بعد بھی وقفہ کی علامت آئی، اور کوئٹہ بلوچستان کا ہے تو اس بات کی بھی مکمل وضاحت اور اس پر زور دینے کے لیے وقفہ کی علامت استعمال کی گئی ہے۔ دوسری مثال میں جو کرے گا سو بھرے گا، تو دیکھیں اس کے درمیان میں کہ جو کرے گا، اور اس بات کو پھر مزید اس پر زور ڈالنے کے لیے ہم نے
سو بھرے گا، اس کا جو نتیجہ ظاہر کرنا تھا اس نتیجے سے پہلے بھی وقفہ کی علامت استعمال کی گئی ہے۔ تیسری مثال اس کی، اسلام آباد، ملتان، لاہور اور کراچی، تمہیں ان سب میں سے پیارا شہر ملتان ہی کیوں لگتا ہے؟ تو آپ دیکھیں اسلام آباد کے بعد بھی وقفہ کی علامت استعمال کی گئی، ملتان کے بعد بھی اور لاہور اور کراچی کے بعد بھی وقفہ کی علامت استعمال کی گئی ہے، اور ان تمام شہروں پر زور ڈالا گیا اور اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ تمہیں ان سب میں سے پیارا شہر ملتان ہی کیوں لگتا ہے۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا ہے، اور باقی انشاءاللہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے رموز اوقاف کا، وہ اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم۔